بے شک واللہ خیرات یقین ہے رازق کس ہے، کو نہیں مالک پتا؟ ہے، خالق ہے، یہ کیا عباد ہمیں اللہ سمجھا شریک ہے۔ کس کو ہمیں نہیں پتا؟ ہاں۔ ہمیں نہیں پتا واللہ خیرات یقین اللہ کل شیء قدیر ہے وحدہ لا شریک ہے، ہمیں نہیں پتا؟ نبی کی عزت پتھروں نے کی، کنکریوں نے کی، یہاں پر جو ہے نا درختوں ہم نے جتنے درختوں لوگ نے بھی کی، آتے ہیں جانوروں نے کی، اہل سنت ہری والجماعت ہرنی میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے علیہ پاس آئی، میری سے السلام بات کو کیجیے۔ حقیقی مددگار کوئی نہیں خود مانتا نے ہے، کی، بلکہ اللہ منع تعالیٰ کر رہے کے ہیں، عطا یہ سے شرک ہی ہے، اللہ خود کے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں دیے کہتے ہوئے شرک ہے سے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان اب کو ہاتھ دیا لگا ہے، لیں، یہ کہیں گے شرک ہے۔ خزانہ دیا ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار بنا یہ کر جو کے بھیجا سعودیت ہے۔ چل رہا ہے انہی کے سبب حدیث سے چل پاک رہا ہے ہے۔ نا، نبی اللہ صلی اللہ بخاری علیہ شریف کی وسلم حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانے کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک حدیث سے صحیح ہے، سیاست کی حدیث ہے جی، بخاری میں ہے، آپ جلد اول اٹھا کر کے آپ میں دیکھیں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ جی سنائیے، بالکل سنائیے آپ جس الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں جی بالکل اس میں یہ ہے کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ اللہ یؤتی وانا القاسم، ہاں اس کا آپ ترجمہ کرتے جی ہیں یہ حدیث ہاں، انا قاسم دینے اللہ والے یؤتی جی بانٹنے والے ہیں۔ جی جی اس حدیث کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے حدیث شروع ہوتی ہے جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی من یرید اللہ به خیرا جی یفقهه فی الدین، جی اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ جی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے اندر جی سمجھ عطا فرماتا جی ہاں ہاں ہے۔ واللہ یؤتی، جی کیا دیتا ہے اللہ؟ جی فرمائیے اب تو غیب کا صیغہ ہے نا؟ واللہ ہاں غیب کا صیغہ ہے پیچھے کیا کس چیز کا ذکر ہے؟ واللہ یعطی اور اللہ عطا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عطا کرتا ہے؟ کیا عطا کرتا کون سی ہے بات کر علم رہے کے علاوہ بھی نہیں، ایک چیز سمجھ کے علاوہ بھی اللہ جو رب بات العزت جاری ہر ہے، کچھ عطا فرماتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے لکھا ہو ہیں ہے نا، ہم نے تو عبادت دیکھنی ہے نا، پیچھے تو کیا آپ ذکر دیکھیے نا، اس کو پڑھیے نا آپ جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے علم کا ذکر ہو رہا ہاں، علم کا علم کا ذکر ہو ذکر یہ صحیح ہے۔ اللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ علم دیتے ہیں، اللہ کے نبی آگے امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہاں ہاں بولیے بول دیجیے آپ یہ تو میں حدیث میں بیک گراؤنڈ بتایا کہ علم کس بات پہ چل رہی ہے حدیث، ٹھیکہ پہ چل رہی ہے نا، اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ٹاپک چل رہا ہے، جی اب جو آپ ٹاپک اپنی طرف سے نکال رہے ہیں اس کی یہ دلیل نہیں نہیں، اس کے لیے ہے نا، اس کی تشریح میں ملا علی قاری نے بھی بیان نہیں ایک منٹ مجھے حدیث چاہیے۔ اس کی تشریح ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ فقط حدیث پاک کے الفاظ سے اگر ہر انسان استدلال کرنے لگے، اسی طرح حضرت سفیان عیینہ نے فرمایا کہ اگر حدیث پاک سے فقط استدلال کرنا شروع کر دے تو وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس کا تو ہم بول سکتے ہیں ہاں فقط جی جی حضرت سفیان نہیں، آپ جو ہے نا عام آدمی جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہوتا ہے۔ ہم عام فہم انسان فقط ہر حدیث، کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو معمول بھی ہی ہوتی ہے اور کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو معمول بھی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ یہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ حدیث ایسی ہے جو معمول بھی ہوتی ہے، کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے جو معمول بھی نہیں ہوتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ یہ حدیث پاک جو معمول بھی میں سے ہے۔ کیا مطلب جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے آقا علیہ السلام نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے خزانے عطا کیے ہیں، سمجھے؟ اب ملا علی قاری کی تشریح پڑھیں نا، میں دے رہا ہوں مرقات المفاتیح، آپ مرقات اٹھائیے، مرقات شرح مشکات اٹھائیے، اسی طریقے سے تفسیر کبیر اٹھائیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو اس حدیث کی تشریح دے رہا ہوں ماشاءاللہ۔ جی آپ دے نے رہا ہوں۔ فرمایا جی فلانے نے بتایا جی، نہیں نہیں نہیں، میں لوگوں کی باتیں نہیں سننا آپ چاہتا، لوگوں میں کی تو حدیث کی بات آپ سننا جس کو ریفرنس میں چاہیے، ریفرنس دے رہا ہوں نا میں ان کو، لوگوں کا ریفرنس دے رہے ہیں سب سے پہلی چیز حدیثوں کا دو، حدیث دے رہا ہوں، دیکھیے سب سے پہلی چیز تو حدیث کہ اللہ کے نمبر بتائیں، نام بتائیں۔ حدیث جلد اول بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی حدیث پاک مشکات شریف میں بیان کیا گیا، علامہ خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، دو جگہ موجود ہے، کون سی حدیث؟ یہی جو میں نے بیان کیا کہ انا قاسم واللہ یؤتی، اس کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس کی تشریح میں جی اللہ تعالیٰ میں سن لیجیے میری بات، میں آپ کو مجھے پتا ہے، آپ نے میں بتا رہا ہوں، آپ جس طریقے سے علم آپ بتا رہے ہیں نا، بولنے دو نا ان کو، بولنے دو۔ میری بھی بات سنیے، بولنے دیں، آپ کسی بولنے دو نہیں، ہم بھی بولنے والے ہیں، پہلے چھوڑ کے بولنے دو۔ آدھی حدیث نہیں ہے، اس کی تشریح آپ ایک چیز
चीज मुझे आप बताएं, एक चीज मैं आपसे सवाल करना, बहस नहीं कर रहा हूँ, एक चीज आप मुझे बताएं हुजूर के रोजे के सामने। नहीं, आप आधी हदीस छोड़ के आधी पेश कर रहा हूँ, पूरी बताओ पूरी। जो बात जहाँ पे समझने वाली आई उसको आप मैं करते आपकी नहीं। बातें पेश कर रहा हूँ। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा बताओ। बात कर दी मैंने, आपको अरबी सुनाई है एक मिनट आप खामोश रहेंगे, हमसे बात करें आप खामोश मैंने रहेंगे। आपको ये यार पूरा रेफरेंस हम भी तो सीखना है ना यहाँ पर, खामोश रहने की क्या जरूरत है? आप तो डिक्टेटर हो यहाँ पर, हम भी सीखना है। आप दो अल्फाज सीखो, मोहब्बत से हाँ, डिक्टेटर नहीं बनो ना, आप क्यों खामोश कर रहे हो लोगों हदीस को? के दो अल्फाज डिक्टेटर ना बनो यहाँ पर। क्वेश्चन उस पे किया जाता है जिस क्वेश्चन का खुद को मालूम हो। हम भी सीखना है यहाँ पर, इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए रेफरेंस चाहिए। ऐसे ना बोलो ना यार, तरीके से बात करो आराम से आप, बात करो, ये कह रहे हैं आराम से बात। आराम से बात करो भाई साहब। बात तो ये है, हदीस के हम क्या बताएं यहाँ पर, हम सब भाई हैं। बहुत ही आहिस्ता सरकार की गुंबद के पास खड़े हैं, बहुत ही बस बहुत आहिस्ता है, आराम से। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमने देखें मसला ये होता है, हम अपना इस्तदलाल या अपने आप को सच करने के लिए क्या करते हैं जी, हदीस का पहला हिस्सा भी छोड़ देते हैं, हदीस का दूसरा हिस्सा भी छोड़ देते हैं, बीच में से एक लफ्ज़ निकाल के कहते हैं ये हमारी हुज्जत है जी, ये देखो। जी हाँ, अब उसमें वादे नहीं होता है भी क्या है क्या नहीं है जी, बस उस पर फिर ये क्या कहते हैं हमारी तशरीह है जी, हमारी उलमा की तशरीह है, पुराने शेख ने इस तरह कहा है, पुराने आलिम ने इस तरह कहा है जी, हम इसकी तशरीह में हम ये करेंगे। भैया आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह, जी हाँ बोलिए। अल्लाह ताला ज़हन दिया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुकम्मल हदीस तो पढ़ें कि हदीस के अंदर टॉपिक क्या चल रहा है, जी जी हाँ इस बोलिए। बात पे ये हदीस आप चल कह रही रहे है, हैं कि खजाने दे, वो कह रहे हैं इल्म दे, बस इतना फर्क है। क्या बात चल रही है, हाँ, वो बात चल रही है, सारी बात उसी के बारे में गैर किसी को बता रहे हैं कि ये उसी के बारे में चल रही है बात, हाँ हाँ तो हम उस बात को छोड़ के अपनी तरफ से कहेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो है ये, लेकिन इसमें यही चीज ये भी चीज हम दाखिल कर सकते हैं, बोलिए। ये हम नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक बोलिए। है ना। हाँ उलमा कराम ने जितनी भी इस तरह की हदीसें आती हैं, दो माना बयान जी किया। एक माना ये जो मैंने आपको बयान किया, हाँ दूसरा माना उलमा ये बयान करते हैं कि इससे मुराद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत हासिल करते थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत हासिल करते तो उनसे मुराद वो माले गनीमत है, उनमें से एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है और चार हिस्से जो है ना वो लोगों में तकसीम। आप जो माली गनीमत की बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बीच खत्म में, कर लूंगा, हाँ बात बोलिए सुनिए। बोलिए। ठीक है ना, ये जितनी भी शुरुआत हैं हाँ पुरानी उसकी सब ने यही माना बयान किया है, कौन कौन मिसाल के तौर पर नाम बता दीजिए। सारी शुरुआत सारी शुरुआत हम पढ़ते हैं, ये आप जो मौजूदा एक नाम रेफरेंस दीजिए, जैसे भाई ने कहा रेफरेंस दीजिए मुझे उसका, रेफरेंस दे दो आप। आप रेफरेंस दो, उसमें से नाम बताइए आप कौन सी किताब का हवाला दे रहे फतहुल हैं। बारी देखने सबसे फतुल बारी, का हदीस है ना, हाँ बुखारी में फतुल बारी में हाफिज इब्न हजर असक़लानी ने इसको बयान नहीं फरमाया, आप गलत कह रहे हैं। क्या नहीं बयान किया? आप जो कह रहे हैं माली गनीमत इस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। हम मैं पढ़ा हूँ उस हदीस को, क्या? फतुल बारी में जो आप पेश कर रहे हैं हाफिज इब्न हजर असक़लानी की, जो 90वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं जी, उन्होंने बयान नहीं किया, आप गलत पेश कर रहे हैं। 9वीं सदी से 8वीं सदी हिजरी के दरमियान के हाफिज, किसकी बात कर रहे हैं? फतुल बारी हाफिज इब्न हजर असक़लानी की, आप पेश कीजिए ना, नहीं है हदीस वहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बात हाँ पेश कीजिए, नहीं है वो हदीस। उसके अलावा जितनी भी किताबों में हदीसें आती हैं, जितनी ने नाम बताइए आप, सात सित्ता की मुकम्मल सियासत तक ने आप नाम पेश कीजिए, मैं वहाँ नहीं, अभी रेफरेंस दीजिए आप, आपने कहा रेफरेंस सियासत में कौन किसने तशरीह बयान किया? इस किताब में भी ये हदीस आती एक है। नाम आप बताएं, क्या बताता अभी तो फतुल बारी आपने गलत बताया पहली बताया? चीज, अब दूसरा नाम बता, नहीं गलत लिखा हुआ। नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ। हाँ मैं देखूंगा, मेरे पास खुद भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक आपने गलत बात सुनिए रेफरेंस मेरी। दिया, हुजूर के रोजे बात के सुनिए सामने ना। आप गलत पेश कर मैं रहे आपको हैं। दिखाऊंगा मेरे भाई, क्या हाँ तो जी दे हाँ एक हाँ, दूसरा आपने देखना चाहते हैं ना? मेरे पास है, मैं किताब एक मिनट आप हुजूर के रोजे के सामने जितने भी लोग दूसरा रेफरेंस, आपने सबका नाम लिया है मेरे भाई। भाई यार एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपने सबका नाम लिया, आपको रेफरेंस दो ना, बात खत्म हो गई तो बोलेंगे। रेफरेंस तो दो ना, बता रहा है कि रेफरेंस आप जिस गलत दे रहे हो, फायदा क्या? हाँ तो रेफरेंस दो ना आपने। हदीस की किताब में ये हदीस आई है, जिस हदीस की शरह बात में में लोगों ने तशरीह में कौन, मेरा अल्लाह देता है, तशरीह कौन, आप जितने किसने इन्होंने कहा रेफरेंस दीजिए, आप रेफरेंस दीजिए ना, आप मुझे मत बताइए, आप हुजूर के रोज़े के सामने रह करके आप बात कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम का हवाला दे रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हाफिज हज़रत असक़लानी ने इसकी वजाहत की। अवलन तो आपने झूठ कहा हुजूर के रोज़े के सामने, और आपने दूसरी बात ये कही कि सारे मुहद्दिसीन ने, सारे मुहद्दिसीन में किस किस ने तशरीह बयान की, एक का तो नाम बताया आप, दिखाऊंगा नहीं,
ابھی آپ نے سب کا نام لے لیا، میں اس لیے نیٹ میں دکھائے، آپ پہلے نام بتائیے، نام بتائیے. نہیں ذہن میں ہوگا ان میرے کے. ذہن میں نہیں تو نا. آپ کیسے کہہ دیے کہ سب میں نے سارا مطالعہ اور کیا سب میں کون کون ہے؟ میں شخصیات کو یاد نہیں کرتا. شخصیات کو کیسے یاد نہیں کرتے؟ میں آج جن کی میرا جرا مقصد جن یہ کی ہے، تعدیل ہمارے بھائی، ایک منٹ، میرا جن کی مقصد جرا یہ ہے حدیث کو یاد کرنا ہے. میری بات ایک چیز میں آپ سے پوچھتا میری ہوں. بات سنیں. جی میرا مقصد یہ ہے حدیث کو یاد کرنا، ہاں کیونکہ یہ حدیث ہے، جی ٹھیک ہے نا. ہاں میں حدیثوں کو فالو کرتا ہوں. جی. اب لوگوں نے نیچے کیا، کسی نے کیا کچھ کہا، کسی نے کیا کچھ کہا، میں یہ یاد نہیں کرتا. اچھا قرآن کی سمجھ اور حدیث کے لیے فہم کی بھی ضرورت ہے. فہم کی ضرورت ہے لیکن نام یاد اچھا رکھنا ٹھیک ہے، لازمی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں متور صاحب، جی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں. فہم سمجھے اس کو فہم کریں، الحمدللہ، لیکن لازمی نہیں کہ اس سمجھتے کا ہیں. نام بھی یاد کرو. جی جی. میں نے حدیثیں آپ کو سمجھی، اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو چھوڑ کر حدیثوں کو فالو کرو. ہم حدیث، اچھا آپ حدیث کو فالو کرتے ہاں ہیں، جی. ٹھیک ہے، حدیث پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی. دیکھیے سب نے کہا آپ اس حدیث، یہ جو لال رومال اوڑے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کب اوڑا ہے؟ ایک حدیث مجھے بتا دیجیے، سیاہ ستہ کی ایک حدیث آپ مجھے بتائیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس رومال کو آپ نے استعمال فرمایا. ایک حدیث امامہ مجھے کا بتائیے. ایک منٹ آپ مت بولیں، کوئی بھی نہ بولے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں. یہ بتائیں کہ یہ پہننا عبادت ہے؟ نہیں نہیں، آپ حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. میرے آقا دیکھیے، ابھی آپ نے ان سے کہا، میری بات سنیں. میرے ساتھی کہاں گئے؟ ایک منٹ میری بات سن لیجیے آپ. کیا یہ رومال پہننا عبادت ہے جی؟ حضور علیہ السلام کا لباس، نبی کا کام، ایک منٹ، اب یہ غلط عبادت کی بات مت کیجیے. نبی کا کام نبی کے روزے کو ہاتھ لگانا عبادت ہے. نبی کے روزے کو ہاتھ لگانا عبادت ہے. کیوں منع کرتے ہیں؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ نبی کا کام جو ہے نا، لگانا عبادت نہیں ہے نا. نبی کا ہر فعل ہمارے لیے سنت ہے. لیکن یہ فیل جو ہے نا، آپ امام والی بات، یہ ابو جہل ہی پہنا کرتے ہیں. یہ آپ یہ لال رومال جو ہے نا، آپ وہ لباس کیوں نہیں پہنتے ہیں جو میرے آقا نے امامہ شریف یہ پہنا؟ آپ نے کیوں نہیں لباس پہنا؟ کیا یہ نبی نے لباس پہنا؟ میرے یہ آقا نے ایک منٹ ایک منٹ رک جائیے. کیا یہ لباس اللہ کے نبی نے پہنا؟ بتائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسلامی لباس میں رکھتے آپ جو پہنتے یہ ہیں. سوال نہیں. تن ڈھانپنے کے لیے ٹھیک ہے، پینٹ تو نہیں پہنی ہے. پینٹ تو نہیں ہے نا، پینٹ تو نہیں ہے نا. پینٹ تو نہیں ہے نا. یہ اللہ بزرگان دین اس کو پہنتے آپ نے ہیں. کہا نا شما کے اللہ کے نبی نے جی، پہنا ہے، لیکن یہ حضور سوال کی کیا نا. ہاں، یہ سوال کیا یہ لباس اللہ کے نبی نے پہلے اس پہنا کا ہے؟ جواب دے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. پہلے اس کا جواب دے. میں تو اس کو آپ عبادت حضور سمجھتا ہی نہیں. نہیں تو حضور علیہ السلام کو جو درجہ آتا ہے، نبی پاک کا کام جو ہے آپ پیش کریں حضور کے سامنے. امامہ شریف پہننا کیا یہ سنت جائز ہے. اللہ کے نبی نے پہنا ہے؟ آپ یہ بتائیں، آپ یہ امامہ پہننا سنت نبوی ہے. سنت ہے، امامہ حضور کی سنت، صحابہ کرام نے بھی امامہ پہنا. امامہ حضور کی سنت ہے. نہیں نہیں، بنانے نہیں ہے.